حضور کیا ایسی اسپیسیفک اسٹریٹجی ہمیں اختیار کرنی چاہیے کہ یہاں پر اس بڑی مسجد میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو، خاص طور پر نوجوانوں کو ہم اکٹھا کر سکیں؟ بات یہ ہے کہ آج کل دنیا نے عمومی طور پر اللہ تعالیٰ سے دوری اور روحانیت سے دوری کا رجحان ہے، تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ پہلے لوگوں کو قریب لائیں، اللہ تعالیٰ سے ذاتی تعلق پیدا کرنے کی طرف توجہ دلائیں لوگوں کو، اور اس کے لیے جو تجربہ کار لوگ ہیں، پرانے احمدی ہو چکے ہیں، 10 15 20 سال ہو گئے ان کو احمدیت میں، ان کو چاہیے کہ اپنے تجربات بیان کریں نوجوانوں کے سامنے، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے تجربات بیان کریں، پھر تاریخ اسلام میں سے، تاریخ احمدیت میں سے، اور جو میں مختلف واقعات سناتا رہتا ہوں لوگوں کے ایمان افروز، ان کو بیان کریں نوجوانوں کو، تاکہ ان میں ایمان میں پختگی پیدا ہو اور اللہ تعالیٰ پہ یقین کامل پیدا ہو۔ اور جب یہ ہوگا تو وہ پھر مسجد میں عبادت کے لیے بھی آئیں گے اور خود بھی اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ بعض دنیاوی ایکٹیویٹیز ہیں، مثلا اگر کوئی ملٹی پرپز ہال یہاں ہے تو اس ہال میں تھوڑے بہت انڈور گیم کا بھی انتظام کر لیں، تاکہ 1 2 نمازیں تو یہیں پڑھ لینا لوگ آ کے۔ اسی طرح ان کے اپنے ذہنوں میں نوجوانوں کے جو سوال اٹھتے ہیں اور نومائن کے سوال اٹھتے ہیں، ان کو صرف ایک دفعہ بیعت کرا کے یا ایک نظام میں شامل کر کے چھوڑ نہ دیا کریں، بلکہ نوجوانوں کو بھی، نومائن کو بھی، بچوں کو بھی ایسے پروگرام کریں جو انٹریکٹیو پروگرام ہوں، بجائے تقریر کرنے کے نا کہ یہ تقریر کر دی کہ وفات مسیح پہ یا اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس پہ یا اس طرح کے مختلف ٹاپک، یہ بھی کریں، لیکن ساتھ اس کے زیادہ وقت انٹریکٹیو پروگرام میں ہونا چاہیے جو سوال جواب ہوں۔ ان سوال جواب سے دلچسپی پیدا ہوتی ہے لوگوں کی، نوجوانوں کی بھی، نئے آنے والوں کی، اور جو سوال جواب ہوتے ہیں تو اس سے جب دلچسپی پیدا ہو اور اس کے تسلی بخش جواب مل جائیں تو پھر ان میں ایمان میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک طریقہ بھی ہے نوجوانوں کو قریب لانے کا، نومائن کو قریب لانے کا۔ اور دوسرے یہ ہے کہ اپنی اخلاقی حالتوں کو اتنا بہتر کر لیں کہ آپ کا نمونہ جو ہے پرانے احمدی ہوئے جن کو 8 10 سال گزر گئے، ان کا نمونہ دیکھ کے لوگ خود بخود متاثر ہونا شروع ہو جائیں اور قریب آنے کی کوشش کریں۔ جب آپ کے قریب آئیں گے تو کہتے ہیں نا محاورہ ہے اردو میں، خربوزے کو خربوزہ دے کے رنگ پکڑتا ہے، تو آپ دوسرے سے اس میں استفادہ کریں گے۔ اسی طرح مومن کی نشانی بھی یہی ہے کہ ایک دوسرے سے جب قربت حاصل ہوتی ہے تو ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنوں کی مجلس میں بیٹھنے والے وہ لوگ ہیں جن سے لوگ فائدہ ہی اٹھاتے ہیں اور نقصان نہیں اٹھاتے۔ تو اس بات کی طرف توجہ کریں زیادہ، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ۔